سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم سورت سورۃ العنکبوت کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ قرآن کی 29ویں سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 69 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام ہے عنکبوت یعنی مکڑی، اور اس کی وجہ ایک بہت ہی طاقتور مثال ہے جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ لیکن اس سورت کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایمان لے آنا کافی ہے؟ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان کا دعویٰ اصل میں ایک سفر کا آغاز ہے، اختتام نہیں، اور اس سفر کا ایک لازمی حصہ ہے آزمائش۔ تو آئیے اسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی آپ کہہ لیں کہ ایک چونکا دینے والے سوال سے ہوتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ ہے، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ حالانکہ ہم ان سے پہلے والوں کو بھی آزما چکے ہیں۔ اللہ کو بہرحال یہ واضح کرنا ہے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے۔ تو دیکھیں، قرآن یہاں ایک بنیادی اصول واضح کر رہا ہے کہ ایمان صرف ایک لفظی اقرار نہیں بلکہ یہ ایک عہد ہے، اور ہر عہد کی سچائی کو پرکھا جاتا ہے۔ اصول کافی کی ایک حدیث میں اسے سونے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ لوگوں کو ایسے آزمایا جائے گا جیسے سونے کو آگ میں پرکھا جاتا ہے۔ اچھا، سونے کو پرکھنے کی مثال۔ جی، تاکہ خالص اور کھوٹا الگ ہو جائے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ یعنی آج کل نفسیات میں ایک تصور ہے پوسٹ ٹرومیٹک گروتھ کا، جی، کہ شدید مشکلات سے گزرنے کے بعد انسان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، زیادہ باشعور۔ قرآن 1400 سال پہلے اسی کی بات کر رہا ہے، لیکن ایک روحانی سطح پر۔ تو یہ آزمائش سزا نہیں بلکہ ایک طرح سے پاکیزگی اور ترقی کا عمل ہے۔ بالکل، یہ روح کی تربیت کا ایک عمل ہے۔ اور یہ خیال کہ ہماری کوششوں سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، قرآن اس کی بھی نفی کرتا ہے۔ آیت 6 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو شخص کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ تو یقیناً سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں جہاد کا لفظ صرف جنگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس کوشش کے لیے ہے جو انسان اپنی اصلاح کے لیے کرتا ہے۔ صحیح۔ اس کا سارا فائدہ وہ خود انسان کو ہی ملنا ہے۔ گویا دین پر عمل کرنا خود پر ایک احسان ہے، اللہ پر نہیں۔ یہ نقطہ تو انسان کو بہت بااختیار بناتا ہے۔ یعنی یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری روحانی ترقی ہماری اپنی کوششوں پر منحصر ہے۔ اس سے ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو ہوئی ذاتی آزمائش۔ اکثر سب سے مشکل آزمائش تو باہر سے آتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی طرف سے جو ہمارے سب سے قریب ہوتے ہیں، جیسے گھر والے۔ کیا یہ سورت اس بارے میں بھی کچھ بتاتی ہے؟ جی ہاں، اور بہت ہی براہ راست۔ ذاتی آزمائش کے فوراً بعد قرآن معاشرتی آزمائش کے سب سے پہلے دائرے کی بات کرتا ہے، یعنی والدین۔ آیت 8 میں فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ یہاں ایک بہت نازک توازن قائم کرنے کا حکم ہے۔ والدین کا احترام واجب ہے، لیکن اللہ کی اطاعت اس سے بھی بالاتر ہے۔ مشہور حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی نفسیاتی کشمکش ہے۔ جی، ایک طرف والدین کی محبت اور احسان ہے، اور دوسری طرف اپنے عقیدے پر ثابت قدمی۔ اور دیکھیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے رشتہ توڑ دو، نہیں، صرف یہ کہ شرک کے معاملے میں ان کی بات نہ مانو۔ سورہ لقمان میں تو یہاں تک ہے کہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرتے رہو۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر بھی رشتے نبھائے جا سکتے ہیں، اگرچہ یہ بہت مشکل ہے۔ بالکل،
اور اس معاشرتی آزمائش کا دائرہ پھر خاندان سے نکل کر پورے سماج تک پھیلے آتا ہے۔ آگے آیات 10 اور 11 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہیں ہم منافق کہہ سکتے ہیں۔ اچھا۔ وہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی مشکل آتی ہے وہ لوگوں کے ظلم کو اللہ کے عذاب جیسا سمجھ کر فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے۔ اسی طرح کفار مسلمانوں کو ایک عجیب پیشکش کرتے تھے۔ آیات 12 اور 13 میں ذکر ہے کہ تم ہمارے راستے پر چلو، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ یہ پیشکش تو آج بھی مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ جی بالکل۔ سب جو کر رہے ہیں وہی کرو، فکر نہ کرو، ذمہ داری ہم پر ہے۔ قرآن اس سوچ کو پوری طرح رد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر ایک اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ صحیح۔ بلکہ گمراہ کرنے والوں پر تو اپنا بوجھ بھی ہوگا، اور ان کا بھی جنہیں انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ یہ آج کے سوشل میڈیا کے دور کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، جہاں غلط معلومات پھیلانے والے اکثر ذمہ داری سے بھاگتے ہیں۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہر شخص اپنے کہے ہوئے لفظ کا خود ذمہ دار ہے۔ بالکل۔ اسی ثابت قدمی کے اصول کو مزید واضح کرنے کے لیے اس کے بعد سورت ایک طرح کا کیس سٹڈی سیکشن پیش کرتی ہے۔ نوح، ابراہیم اور لوط علیہم السلام، ان سب کی کہانیوں کا مرکزی نقطہ ایک ہی ہے: معاشرتی دباؤ کے سامنے اصولوں پر ڈٹے رہنا۔ ہر نبی کو ایک مختلف قسم کی آزمائش کا سامنا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تک اپنی قوم کا تمسخر برداشت کرنا پڑا۔ یہ صبر کی انتہا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تو ریاستی تشدد کی شکل میں تھی، جی جب انہیں اپنے عقیدے کی وجہ سے آگ میں پھینک دیا گیا۔ جی جبکہ حضرت لوط علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کا سامنا تھا جو اخلاقی طور پر بالکل گر چکی تھی اور ان کی بات سننے کو ہی تیار نہ تھی۔ تو یہ مثالیں ہمیں دکھاتی ہیں کہ آزمائش کی شکل بدل سکتی ہے، کبھی تانوں کی صورت میں، کبھی طاقت کے ذریعے، کبھی معاشرتی گراوٹ کی صورت میں۔ لیکن کامیابی کا اصول وہی رہتا ہے۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ صبر اور اللہ پر توکل۔ بالکل۔ اور ان تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کی طاقت آتی کہاں سے ہے؟ اس کا جواب توحید کے عقیدے میں ہے۔ اسی لیے سورہ آیت 41 میں ایک شاندار مثال پیش کرتی ہے: مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی یعنی سہارا بنایا، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش کہ وہ جانتے، اللہ کے علاوہ کسی بھی سہارے پر بھروسہ کرنا، چاہے وہ کوئی شخصیت ہو، نظریہ ہو، دولت ہو یا طاقت، وہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہے، جو نہ گرمی سے بچاتا ہے نہ سردی سے۔ یہ مثال تو صرف بتوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو ایک بہت گہری نفسیاتی حقیقت ہے۔ جی وضاحت کیجیے۔ دیکھیے، مکڑی اپنا جالا خود بنتی ہے اور پھر اسی کو اپنی پناہ گاہ سمجھتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی اکثر اپنے ہی بنائے ہوئے وہم، نظریات اور جھوٹے سہاروں پر بھروسہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اسے بچا لیں گے۔ یہ ایک خود فریبی ہے۔ صحیح۔ قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے ان کمزور جالوں سے باہر نکلیں اور حقیقی مضبوط سہارے کو پہچانیں۔ تو پھر وہ حقیقی سہارا کیا ہے؟ قرآن اس کا جواب آیت 45 میں دیتا ہے: اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اے رسول، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو حقیقی طاقت کا سرچشمہ اللہ کی یاد ہے، اور اس یاد کو قائم کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم عملی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، یہ آیت ایک بہت بڑا وعدہ کرتی ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں اکثر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں، ان کے کاروبار یا اخلاق میں وہ تبدیلی نظر نہیں آتی۔ یہ چیز دیکھنے والوں کے لیے بعض اوقات ایمان کی کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ تو ہم قرآن کے اس وعدے اور اس زمینی حقیقت میں مطابقت کیسے پیدا کریں؟ کیا یہ گارنٹی ہے
یا ایک مقصد ہے جس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول اس کی بہت اچھی وضاحت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو یہ جاننا چاہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں تو وہ یہ دیکھے کہ اس کی نماز نے اسے برائی سے کس حد تک روکا ہے۔ اچھا، جس قدر روکا ہے اسی قدر قبول ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کا اثر اس کی روح کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر نماز صرف ایک جسمانی ورزش بن کر رہ جائے تو اس کا وہ اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ بالکل، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یعنی اللہ کی یاد ہی سب سے بڑی چیز ہے، اور جب یہ یاد دل میں بس جائے تو نماز خود بخود برائیوں کے خلاف ایک ڈھال بن جاتی ہے۔ تو گویا نماز ایک بیج کی طرح ہے، اس کا پھل تبھی ملے گا جب اسے صحیح نیت اور توجہ کی زمین میں بویا جائے۔ یہ کوئی خودکار مشین نہیں بلکہ ایک روحانی عمل ہے۔ بالکل، اور اسی کے ساتھ ہم سورت کی آخری آیت پر پہنچتے ہیں جو پوری بحث کا نچوڑ ہے اور ایک شاندار امید پر ختم ہوتی ہے۔ سورت کا آغاز آزمائش کے ذکر سے ہوا تھا اور اختتام کامیابی کی ضمانت پر ہو رہا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ ہے، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت اس پورے سفر کا خلاصہ ہے۔ جو بھی خلوص نیت کے ساتھ ہماری راہ میں یعنی اللہ کی خاطر کوشش کرے گا، چاہے وہ علم حاصل کرنے کی کوشش ہو، جی، یا اپنے نفس کو بہتر بنانے کی یا معاشرے کی بھلائی کی، اللہ اس کی رہنمائی کا وعدہ کرتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ سورۃ العنکبوت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان ایک آرام دہ مقام نہیں بلکہ ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ صحیح۔ آزمائشیں اس سفر کا لازمی حصے ہیں جو ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں پاکیزہ اور مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ دنیاوی سہارے مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں اور حقیقی طاقت اللہ پر توکل، صبر اور نماز جیسی عبادات سے ملتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ سورت امید کی سورت ہے۔ یہ ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اگر ہماری کوشش مخلصانہ ہے تو اللہ کی مدد اور رہنمائی یقینی ہے۔ اور اسی آخری آیت میں ایک بہت گہرا نقطہ ہے جو سامعین کے لیے سوچنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اسے اپنا راستہ یعنی سبیل دکھائیں گے، نہیں، بلکہ فرمایا ہم انہیں اپنے راستے یعنی سبل دکھائیں گے۔ یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، سبل یعنی بہت سے راستے۔ جی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خلوص نیت سے کی گئی ہر کوشش، چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہو، انسان کے لیے اللہ کی طرف جانے کا ایک نیا اور منفرد راستہ کھول دیتی ہے؟ یہ سوچ ہر انسان کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنی صلاحیتوں کے مطابق ایک بامقصد جد و جہد کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔